السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے طلحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا ورلڈ۔ شہر یروشلم روح زمین پر وہ واحد شہر ہے جسے تینوں الہامی مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے ماننے والے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے مقدس سرزمین تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تاریخی شہر اپنے اندر مختلف قوموں کی تاریخ، عروج و زوال، جنگ و جدل اور داستانیں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس شہر نے قدرت اور انسانوں کے ہاتھوں تکلیفیں ہی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ شہر کئی بار اجڑا اور آباد ہوا، لیکن یروشلم لوگوں کے دلوں میں آج بھی ایک انفرادی مقام رکھتا ہے۔ شہر یروشلم اپنی جغرافیکل لوکیشن کے لحاظ سے بھی عجیب ترین شہر ہے۔ یہ شہر ڈھلوان پہاڑی پر واقع ہے جو جزریل کی سرزمین سے لے کر عقبہ تک پھیلا ہوا ہے اور جنوب اور مشرق کے علاوہ پہاڑی کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ ہسٹوریکل رپورٹ بتاتی ہے کہ یروشلم میں کبھی بھی قحط نہیں پڑا، جبکہ یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ یروشلم کی وادیوں میں پھیلے دور دور تک موجود چونا پتھر اور سنگ مرمر کی بنجر وادیاں ایک پرکشش اور قدرتی وادی کی شکل اختیار کرتی ہے۔ یروشلم کے کئی نام ہیں۔ مختلف قوموں نے مختلف دوروں میں اسے کئی الگ الگ ناموں سے نوازا ہے۔ اس کا سب سے پرانا نام جیبوس ہے۔ یہودی لٹریچر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو جیرا کہا تھا اور بعد میں شالیم نامی بادشاہ نے 2000 سال قبل مسیح میں اس میں شیلم کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح دو عبرانی الفاظ یعنی یرو اور شلم کا مرکب یہ شہر یروشلم کہلایا۔ اس کے علاوہ عربوں نے اسے سنہرا شہر یعنی گولڈن سٹی کا نام بھی دیا تھا، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنوں سے یہاں سنہری پتھروں سے بنے ہوئے مکانات جگمگا اٹھتے تھے۔ جب یہاں رومیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ اس طرح مسلم حکمرانوں نے اسے القدس کا نام دیا، جبکہ یہود و نصارہ نے یروشلم کے نام کو ہی تسلیم کیا اور اس طرح آج تک اسے یروشلم کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ انسانی یادوں میں کوئی بھی مقام بیت المقدس سے زیادہ قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا ہے۔ اہل کتاب کے عقائد کے مطابق ایلیا وہ سرزمین ہے جس کے ذریعے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، جبکہ احادیث کے مطابق خود آدم علیہ السلام یا ان کے کسی بیٹے نے سب سے پہلے قدم رکھا تھا، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے اور اس کے 40 سالوں بعد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی گئی تھی، لیکن غالباً اس وقت شہر یروشلم میں انسانی آبادی نہیں پھیلی تھی۔ تاریخ کے مطابق یہاں سب سے پہلے آل سام یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادیں 2500 قبل مسیح میں آ کر آباد ہوئیں، جنہیں کنعانی کہا جاتا تھا۔ اس لیے یروشلم کو قدیم تاریخ میں ارض کنعان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر 2500 قبل مسیح کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے یروشلم ہجرت فرما کر اس علاقے میں پہنچے اور حبرون کے مقام پر سکونت اختیار کی۔ کتاب مقدس اور ابن کثیر کی روایتوں کے مطابق اس وقت کا بادشاہ شیلم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس طرح حبرون میں ابراہیم علیہ السلام کی طاقت و قدرت میں اضافہ ہو گیا۔ یہیں آپ کی اولادیں ہوئیں اور آپ نے زندگی کا بڑا حصہ یہیں گزارا اور حبرون میں ہی مدفون ہوئے۔ 40 سالوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی جگہ خداوند خدا کو خواب میں دیکھا تھا، لہٰذا انہوں نے اسی مقام پر بیت ایل کی تعمیل کی، جو یہودیوں کی پہلی مقدس تعمیل مانی جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ لوگ کنعان چھوڑ کر مصر کی طرف ہجرت کر گئے اور وہاں لمبے عرصے تک فرعونیوں کے غلام بنے رہے۔ اس زمانے میں قوم عمالقہ نے ارض فلسطین اور یروشلم پر قبضہ کر لیا اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو اسی ارض مقدس کا ان سے وعدہ کیا گیا جو بنی اسرائیل کو عطا ہونے والی تھی۔ اس وقت اسرائیلیوں کی تعداد 7 لاکھ سے بھی زائد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اسرائیلی فلسطین میں داخل نہ ہو سکے، لیکن آپ کے بعد آپ کے جانشین یوشع بن نون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ سے جنگ لڑی اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح اسرائیلی فلسطین کے نوائی
عیسائی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک بنی اسرائیل کا دارالسلطنت حبرون ہی تھا، کیونکہ مرکزی شہر یروشلم پر اب بھی عمالقہ کا قبضہ تھا۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 لاکھ کے عظیم لشکر کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا اور عمالقہ کو مکمل شکست دینے کے بعد یروشلم کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ یہیں سے یروشلم کی عظیم سیاسی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں یروشلم کے ہمسایہ ملکوں نے بنی اسرائیل سے امن کا معاہدہ کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کے چاروں طرف اونچی اونچی فصیلیں قائم کی اور بڑے بڑے چشمے کھدوائے گئے، پتھریلی وادیوں میں باغات لگائے گئے اور یروشلم میں عبادت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کروائی گئی، جس میں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا۔ یہ وہ پاک ترین جگہ تھی جو یہودیوں کے لیے سب سے زیادہ مقدس مانی جاتی ہے۔ اس ہیکل کو داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کی اور اس جگہ اونچی اور بہترین عمارت کی تعمیر کروائی، جس میں بڑے بڑے شاہراہ، کمرے اور برآمدے بنوائے گئے۔ اس ہیکل سلیمانی کو پورے ہونے میں پورے 13 سال کا عرصہ لگا۔ اب یروشلم بنی اسرائیل کا دارالخلافہ قرار پایا اور شہر کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شہر میں سینکڑوں نہریں کھدوائی گئی، سڑکیں پختہ کی گئی اور اس طرح یروشلم اپنے دور کا سب سے خوبصورت ترین اور عظیم تجارتی مرکز بن گیا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس دور میں یروشلم کا رابطہ عظیم ترین تہذیبوں اور شہروں سے تھا، جن میں مصر، سندھ اور فارس شامل ہیں۔ وادی سندھ کے شہر ہڑپا اور موئنجو داڑو سے اہل یروشلم سونا چاندی اور ہاتھی دانت، مسالے اور کپاس کی تجارت کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے عظیم و شان دور حکومت کے بعد اسرائیلی رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ انہوں نے توریت میں رد و بدل کر دی، پیغمبروں کو قتل کیا اور یہوہ کی مورتیاں بنا کر بت پرستی کی ابتدا کی اور سود اور ہر قسم کے جرم میں ملوث ہو گئے۔ لہٰذا ان کی ان نافرمانیوں کی وجہ سے یروشلم پر کئی بار بیرونی طاقتوں نے حملے کیے اور 1000 سال کی اس طویل تاریخ میں تقریباً 17 مرتبہ یروشلم اجڑ کر دوبارہ آباد ہوا۔ ان حملوں میں شاہ مصر سیساک کا حملہ، آشوری بادشاہ سیخرب کا حملہ، 500 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر کا حملہ، 300 قبل مسیح میں سکندر اعظم کا جنرل سکوپس کا حملہ اور سن 70 عیسوی قبل مسیح میں رومی بادشاہ ٹائٹس کا حملہ تباہ کن حملے تھے۔ ان میں بخت نصر اور ٹائٹس کے حملے سے یروشلم اور یہاں آباد لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ اس حملے میں ہیکل بالکل تباہ ہو گیا، توریت کے نسخے جلا دیے گئے اور اسرائیلی عورتوں کو اسیر بنا دیا گیا۔ شہر میں قتل عام ہوا، یہودیوں کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے گئے اور یہودیوں کے تمام عظیم محلات اور تعمیرات پتھروں کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ ٹائٹس کے حملوں کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک شہر یروشلم بازنطینی سلطنت یعنی عیسائی حکومت کا حصہ رہا اور پھر 5ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے ساتھ یروشلم کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے 7ویں سال سفر اسراء اور معراج پر تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچے اور تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت کروائی اور پھر اسی مقام سے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس طرح کعبہ شریف اور مسجد نبوی کے ساتھ یروشلم کے بیت المقدس کو اسلام کا اہم ترین مقام ہونے کا درجہ حاصل ہوا۔ 16 ہجری یعنی 236 عیسوی میں حضرت عمر ابن خطاب کے خلافت میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کرا دیا گیا اور یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 86 ہجری میں اموی خلیفہ عبد الملک بن اروان نے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی اور خلیفہ عباس منصور نے مسجد کی مرمت کروائی۔ مسلمانوں کے یروشلم فتح کرنے کے بعد عرب قبائل وہاں آ کر سکونت پذیر ہو گئے اور کچھ عرصے میں ہی یروشلم خالص عرب علاقے میں تبدیل ہو گیا۔ بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی خلافت کا حصہ رہا، لیکن جیسے ہی خلافت کمزور پڑنے لگی تو 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے
بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ تقریباً 88 سال تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہا اور آخر کار قبلہ اول کی آزادی کے خاطر 16 جنگیں لڑ کر صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں یروشلم کو دوبارہ آزاد کرا دیا گیا۔ صلاح الدین کے بعد تقریباً 700 برس تک یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ رہا۔ جہاں ترک عثمانیوں نے اس شہر کو خوب ترقی دی، وہیں یہود و نصارہ کے لیے بھی اس شہر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے اور تاریخ میں پہلی مرتبہ شہر یروشلم میں اتنے لمبے عرصے تک امن و امان کا سانس لیا۔ لیکن پھر سال 1917 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یروشلم دوبارہ فتنہ و فساد کا مرکز بن گیا اور 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں نے ارض فلسطین کے خطہ میں صہیونی سلطنت قائم کی گئی اور یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا عرب ممالک اسرائیل کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن یورپ اور امریکہ کے سہارے سے اسرائیل نے عرب ممالکوں کو شکست دے دی اور پھر 1966 میں 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودی یروشلم اور بیت المقدس پر بھی قابض ہو گئے۔ عرب اسرائیل جنگ کی فتح کے بعد یہودیوں نے یروشلم سمیت فلسطین کے مشرقی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جیسے عالمی برادری آج بھی اسے ایک غیر قانونی قبضہ قرار دیتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ اسرائیل فلسطین کے مزید مسلم علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا، جو اب تک جاری ہے۔ ان قبضوں کے رد عمل میں ہر سال فلسطین میں اسرائیل کے ظلم سوز مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ دنیا میں واحد قوم ہے جو اپنے ہی ملک میں مہاجر کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان تقریباً 1 صدی سے آزمائش اور سختی کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ کسی بھی صورت اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشترکہ غم ہے اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ احادیث کے مطابق قرب قیامت میں یروشلم جنگ کا مرکز ہوگا اور وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا اور وہ دجال کو باب لد کے پاس قتل کر دیں گے۔ باب لد فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہی ہے اور اسی طرح فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی اور قیامت کے قریب وہ وقت بھی آئے گا جب ایک مومن جماعت کے ہاتھوں مسلمان ایلیا یعنی بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا نصب کریں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔